ایسے کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز آئی ہے۔ ہمارے ایک سننے والے نے یہ دستاویز بھیجی ہے، اور سچ پوچھیں تو پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا کیا کریں۔ بالکل ہمارے سامنے ایک پی ڈی ایف فائل ہے، لیکن اس کے تقریباً تمام صفحات مکمل طور پر سفید ہیں۔ کوئی متن نہیں، کوئی تصویر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس خالی پن ہے۔ لیکن ان خالی صفحات میں ایک چیز آپ کہہ سکتی ہیں مشترک ہے۔ جی، ہر صفحے کے بالکل نیچے چھوٹے حروف میں ایک ویب سائٹ کا پتہ لکھا ہے، www.bhutto.org۔ تو یہ ایک پہیلی کی طرح ہے۔ بالکل، بظاہر خالی دستاویز، لیکن ایک بہت واضح اشارے کے ساتھ۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ہمیں تجزیے کے لیے خالی صفحات کیوں بھیجے گا؟ یہ بہت عجیب ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات معلومات کی عدم موجودگی خود ایک پیغام ہوتی ہے۔ اچھا؟ جی، یہ خالی پن ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی توجہ اس واحد چیز پر مرکوز کریں جو موجود ہے، اور وہ ہے ویب سائٹ کا پتہ۔ تو یہ ایک طرح سے نقشہ ہے جس پر منزل کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ کہنے کا ایک انداز ہے کہ اگر سمجھنا ہے تو یہاں سے شروع کرو۔ تو ہم نے اس اشارے کو سمجھا اور www.bhutto.org کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہمیں وہاں جو کچھ ملا وہ پاکستان کی تاریخ اور سیاست کے بارے میں ہماری سمجھ کو کئی نئے زاویے دیتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی چیز جس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کی وہ تھا 1973 کے آئین سے متعلق دستاویزات کا ایک پورا سیکشن۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ 1973 کے آئین کو صرف ایک قانونی دستاویز سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن اس ویب سائٹ پر موجود مسودے، خطوط اور تقاریر بتاتی ہیں کہ یہ ایک سیاسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ معجزہ کس لحاظ سے؟ ذرا سوچیں، 1971 کی جنگ کے بعد ملک دو ٹکڑے ہو چکا تھا، صوبوں کے درمیان شدید بے اعتمادی تھی۔ ماحول بہت کشیدہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ایسے میں ایک ایسا آئین بنانا جس پر ملک کے تمام سیاسی اور مذہبی رہنما متفق ہوں، تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ ویب سائٹ پر ایک خط کا عکس بھی موجود ہے۔ اس میں اس وقت کے ایک اپوزیشن رہنما نے لکھا تھا کہ ہم بھٹو سے سیاسی طور پر شدید اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آئین پر اتفاق پیدا کرنے کی ان کی صلاحیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت کے ماحول کی کتنی زبردست عکاسی ہے۔ یہ صرف قانون سازی نہیں تھی، یہ ٹوٹے ہوئے ملک کو جوڑنے کی کوشش تھی۔ تو اس آئین کی روح کیا تھی؟ مطلب اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ویب سائٹ کے مطابق دو بنیادی چیزیں۔ پہلا، ایک مضبوط پارلیمانی نظام جہاں طاقت کا مرکز وزیر اعظم کا دفتر ہو، تاکہ کوئی فوجی آمر آسانی سے اقتدار پر قبضہ نہ کر سکے۔ بالکل۔ اور دوسرا، بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت۔ اس سے پہلے کے آئین میں ان حقوق کا ذکر تو تھا، لیکن 1973 کے آئین نے انہیں عدالتی طور پر قابل عمل بنایا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت آپ کے حقوق پامال کرے تو آپ عدالت جا سکتے ہیں؟ جی، آپ اسے بالکل اسی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ یہ ایک نیا سماجی معاہدہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ریاست اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی اور بدلے میں شہری ایک متحد وفاق کا حصہ رہیں گے۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ آئین نے وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے، جس کا بعد میں خود بھٹو نے بھی بھرپور استعمال کیا۔ یہ واقعی ایک گہری بحث ہے۔ چلیں اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ ہے خارجہ پالیسی، خاص طور پر شملہ معاہدے سے متعلق سیکشن۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر شملہ معاہدے کو صرف جنگی قیدیوں کی واپسی سے جوڑتے ہیں نا؟ جی، لیکن ویب سائٹ پر موجود دستاویزات ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ویب سائٹ پر اس دور کی کچھ سفارتی کیبلز اور نوٹس موجود ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بھٹو کے ذہن میں صرف 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے تھے۔ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ کے بعد مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے، لیکن ان کا مقصد صرف نقصانات کو کم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی شروعات کرنا تھا۔ وہاں ایک تقریر کا اقتباس ہے جو انہوں نے معاہدے سے پہلے اپنی ٹیم کو کی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے برابری کی سطح پر بات کرنے آئے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اپنی شرائط پر۔ اور یہ اعتماد
خاص طور پر اس وقت جب ملک کا مورال اپنے نچلے ترین سطح پر تھا، واقعی حیران کن ہے۔ اس کی عملی شکل ہمیں معاہدے میں کہاں نظر آتی ہے؟ اس کی عملی شکل شکوں میں ہے۔ بھارت چاہتا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد مان لیا جائے۔ اچھا۔ لیکن بھٹو نے اس بات کو یقینی بنایا کہ معاہدے میں کشمیر کو ایک متنوع مسئلہ تسلیم کیا جائے اور اس کا حل دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے نکالنے پر اتفاق ہو۔ تو اس ایک نقطے نے اس مسئلے کو زندہ رکھا۔ بالکل، یہ ایک سفارتی جیت تھی، اور یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ ایک اچھے محقق کی طرح ہمیں ہمیشہ ماخذ کے نقطہ نظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ ویب سائٹ بھٹو کے ورثے کو منانے کے لیے بنائی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے اقدامات کو مثبت روشنی میں ہی پیش کرے گی۔ تو اس پر تنقید کیا ہے؟ تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات کی شرط نے اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی فورمز کے کردار کو محدود کر دیا، لیکن اس ویب سائٹ کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس وقت کے حالات میں پاکستان کے لیے بہترین ممکنہ نتیجہ کیا حاصل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس تیسرے موضوع پر جو شاید سب سے زیادہ متنازع بھی ہے اور ویب سائٹ پر اس کا بھرپور دفاع کیا گیا ہے: نیشنلائزیشن۔ جی ہاں، یعنی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کی پالیسی۔ یہ بھٹو کی اسلامی سوشلزم کی پالیسی کا مرکزی ستون تھا نا؟ جی، ویب سائٹ پر اس دور کے پالیسی پیپرز اور تقاریر موجود ہیں جو اس فیصلے کے پیچھے کی سوچ کو واضح کرتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں دولت کا ارتکاز صرف 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ صرف 22 خاندان؟ پورے ملک میں؟ جی، پورے ملک میں۔ تو بھٹو کا نظریہ، جیسا کہ ویب سائٹ پر پیش کیا گیا، یہ تھا کہ ملک کے وسائل چند ہاتھوں میں رہنے کے بجائے ریاست کی ملکیت ہوں تاکہ ان کا منافع عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو۔ ایک تقریر میں وہ کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کا مزدور صرف فیکٹری کا غلام بن کر رہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس فیکٹری کی پیداوار اور منافع میں حصہ دار بنے۔ یہ نعرہ بہت پرکشش لگتا ہے۔ بہت زیادہ، لیکن اس کے عملی نتائج تو کافی تباہ کن ثابت ہوئے تھے، نہیں؟ بالکل، اور یہیں پر تاریخ کی پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ ویب سائٹ اس پالیسی کے ارادے اور نظریے پر زور دیتی ہے، یعنی معاشی انصاف اور وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ تو وہ اس کے نفاذ کی ناکامی کا ذکر کرتی ہے یا اسے نظر انداز کر دیتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ویب سائٹ براہ راست ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کرتی، لیکن یہ ان چیلنجز کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک طویل مدتی منصوبہ تھا جسے مکمل ہونے کا وقت ہی نہیں دیا گیا، اور بعد کی حکومتوں نے اس پورے ڈھانچے کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہمیں ایک خاص نقطہ نظر دے رہی ہے کہ نظریہ درست تھا، بس اسے صحیح طریقے سے نافذ کرنے یا جاری رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ جی، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی تاریخی واقعے کا تجزیہ کرتے وقت ارادے اور نتیجے دونوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک خالی دستاویز سے شروعات کی اور پاکستان کی تاریخ کے 3 اہم ستونوں کا ایک بالکل نیا زاویہ دیکھا۔ بالکل، جو دستاویز بظاہر خالی تھی وہ دراصل معنی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم معلومات کے صارف نہ بنیں بلکہ خود تحقیق کریں۔ اس نے ہمیں صرف حقائق نہیں دیے بلکہ حقائق تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ اور اس عمل میں ہم نے صرف بھٹو کی پالیسیوں کے بارے میں نہیں سیکھا، بلکہ یہ بھی سیکھا کہ تاریخ کو کیسے پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ہر ماخوذ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور مکمل سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف نقطہ نظر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بھیجنے والے نے ہمیں مچھلی پکڑ کر نہیں دی بلکہ مچھلی پکڑنا سکھانے کی طرف بھیج دیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا علم کی اصل قدر اسے تیار شدہ شکل میں حاصل کرنے میں ہے یا اسے خود تلاش کرنے کی جدوجہد میں پوشیدہ ہے؟ یعنی جب تاریخ ہمیں ایک صاف ستھری کہانی کے بجائے ایک پہیلی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے تو کیا یہ ہمیں ایک بہتر اور زیادہ تنقیدی سوچ رکھنے والا انسان نہیں بنا دیتی؟ SA کے YouTube چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ واقعی بہت عجیب ہے۔ جب یہ مجھے ملا تو پہلے تو مجھے لگا کہ شاید فائل ہی خراب ہے، ایک دستاویز جس میں ایک کے بعد ایک بالکل خالی صفحات ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر میری نظر ہر صفحے کے نیچے لکھے ایک چھوٹے سے ویب ایڈریس پر پڑی، www.bhutto.org، اور یہاں سے ساری کہانی بدل گئی۔ خاص طور پر جب ہم نے اس خالی دستاویز کو ان دوسرے ذرائع کے ساتھ رکھا جو ہمیں ملے تھے، یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ پر
3 مضامین جو اسی نام سے جڑی میراث کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا مشن ایک طرح سے جاسوسوں والا ہے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ یہ خالی صفحات ان مضامین میں بیان کی گئی لکھی ہوئی تاریخ کے ساتھ مل کر آخر کیا تصویر بناتے ہیں، یہ خاموشی کیا کہہ رہی ہے۔ اور یہی بات سب سے دلچسپ ہے۔ ہمارا کام یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ خاموشی ایک خالی جگہ ہے یا پھر ایک پیغام؟ جب آپ کے پاس اتنا بڑا تاریخی حوالہ ہو تو کوئی بھی چیز حادثاتی نہیں لگتی۔ ہر خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عملی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ صرف ایک تکنیکی خرابی ہو، کوئی فائل جو ٹھیک سے ڈاؤن لوڈ نہ ہوئی ہو؟ یہ پہلا خیال تھا، بالکل۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صفحہ نہیں، 2 نہیں، بلکہ کئی صفحات ایک ہی طرح سے خالی ہیں، تو تکنیکی خرابی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، بات چیت میں اکثر جو چیز نہیں کہی جاتی اس کا مطلب زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ڈیزائن کی زبان میں اسے نیگیٹو سپیس کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، میوزک میں بھی تو سروں کے بیچ کی خاموشی ہی دھن بناتی ہے۔ صحیح۔ یہاں بھی ان خالی صفحات کا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا انتخاب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو پھر اس واحد سراغ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ویب ایڈریس کا۔ ہم نے اس ڈومین www.bhutto.org کی تھوڑی چھانبین کی۔ جی، اور اس سے کہانی میں ایک اور پرت شامل ہو جاتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ ڈومین 1990 کی دہائی کے آخر میں رجسٹر ہوا تھا۔ کافی پرانا ہے۔ جی، شروع میں یعنی 2000 کی دہائی کے اوائل میں اس پر کچھ مواد تھا، زیادہ تر آرکائیو کی شکل میں، تصاویر اور تقاریر وغیرہ۔ لیکن پچھلے 10 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ ویب سائٹ غیر فعال اور خالی پڑی ہے۔ اچھا۔ اس سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ خاموشی جان بوجھ کر اختیار کی گئی ہے یا یہ محض نظر انداز کیے جانے کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ایک بیان ہے یا صرف ڈیجیٹل دنیا کا ایک بھولا بسرا کونا؟ بالکل۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آئیے اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دوسرے ذرائع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں جو ایک مضمون ملا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی مقدمے سے متعلق تھا۔ اس میں خاص طور پر ذکر تھا کہ مقدمے کی کارروائی کے بہت بڑے حصے کو یا تو خفیہ رکھا گیا یا ریکارڈ سے حذف کر دیا گیا۔ جب میں نے وہ پڑھا اور پھر ان خالی صفحات کو دیکھا تو مجھے ان دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق محسوس ہوا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ہماری پہلی ممکنہ تشریح کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خالی صفحات حذف شدہ تاریخ یا خاموش کر دی گئی آوازوں کی علامت ہو سکتے ہیں۔ مطلب سینسرشپ؟ صرف سینسرشپ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ صرف 80 کی دہائی میں پریس پر لگی پابندیوں کی بات نہیں ہے، یہ سرکاری تاریخ کے ان خلاؤں کی بات ہے جو جان بوجھ کر چھوڑے گئے ہیں۔ بھٹو کا مقدمہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ خالی صفحہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم پوچھیں، سرکاری کہانی میں سے کون سی معلومات غائب ہیں؟ کس کی آواز کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بننے دیا گیا؟ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفحہ خالی نہیں ہے بلکہ یہ اس کہانی کے لیے ایک جگہ ہے جسے زبردستی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہاں کچھ تھا جو اب نہیں ہے۔ جی، یہ ماضی کی ایک ایسی بازگشت ہے جو سنائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ماضی کے بارے میں ایک بہت طاقتور نقطہ ہے، لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیجیے۔ ضرور۔ کیا ہم کچھ زیادہ ہی مایوس کن نتیجہ نہیں نکال رہے؟ ہمارے پاس ایک اور ذریعہ بھی ہے جو بھٹو میراث سے جڑی امید اور نئی نسل کے بیانیے پر بات کرتا ہے، خاص طور پر بے نظیر اور پھر بلاول کے حوالے سے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان صفحات کا رخ ماضی کی طرف نہیں بلکہ مستقبل کی طرف ہو؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور یہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور زیادہ پرامید تشریح کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یہ خالی صفحہ ایک غیر تحریر شدہ مستقبل ہے۔ غیر تحریر شدہ مستقبل؟ جی، اس کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی مصنف ایک خاندان کی کہانی پر کتاب لکھے اور آخری باب خالی چھوڑ دے۔ وہ قاری کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ خود سوچے کہ کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ اچھا۔ سیاسی پس منظر میں یہ اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ یہ میراث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے،
اگلا باب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ یعنی ایک بیان نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ جی ہاں، یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک کھلا میدان ہے جس میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ایک موقع بھی۔ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ اس وراثت کا اگلا باب کون لکھے گا اور کیسے لکھے گا، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ یہ غیر یقینی بھی ہے اور امید سے بھرا ہوا بھی۔ مجھے یہ خیال پسند آیا، لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے وکیل صفائی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ان سب باتوں کو کچھ زیادہ ہی گہرائی میں لے گئے ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ ویب سائٹ سالوں سے نظر انداز کی گئی ہے، کیا یہ صرف ڈیجیٹل کچرا نہیں ہو سکتا؟ یعنی ایک بھوری بسری فائل؟ جی بالکل، ایک پرانی ویب سائٹ کے کچھ خالی صفحات جو بس انٹرنیٹ کے کسی کونے میں پڑے رہ گئے ہیں۔ شاید یہ کسی ویب ماسٹر کی لاپرواہی ہو، نہ کہ کوئی گہرا سیاسی بیان۔ اور یہ تیسری تشریح ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد نہ ہو اور یہ محض تکنیکی خرابی یا لاپرواہی ہو، لیکن یہاں بات پھر سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اس کے پیچھے نیت عام سی بھی ہو، تب بھی اس کا اثر عام نہیں رہتا۔ جب آپ بھٹو جیسا نام جو سیاسی اور تاریخی وزن سے لدا ہوا ہے، اسے اس خالی پن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ایک طاقتور علامتی بیان خود بخود بن جاتا ہے، چاہے بنانے والے کا ارادہ تھا یا نہیں۔ بالکل، مطلب سیاق و سباق ایک حادثے کو بھی علامت میں بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی مشہور تاریخی شخصیت کی پھٹی ہوئی تصویر ملے۔ ہو سکتا ہے وہ تصویر حادثاتی طور پر پھٹ گئی ہو، لیکن ہم اسے دیکھتے ہی اس کے علامتی معنی نکالنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بھٹو کے نام کے ساتھ جڑا یہ خالی پن، چاہے جان بوجھ کر ہو یا نہ ہو، ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ یہ مجھے جدید آرٹ کی بھی یاد دلاتا ہے، جہاں ایک پینٹر کینوس کو سفید چھوڑ دیتا ہے اور دیکھنے والے کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے معنی خود تلاش کرے۔ تو ہم نے اپنا سفر ایک ایسی فائل سے شروع کیا جو بظاہر خراب لگ رہی تھی، اور اب ہم حذف شدہ تاریخ، ایک سیاسی خاندان کے مستقبل اور معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب پر بحث کر رہے ہیں۔ جی، یہ حیران کن ہے کہ کیسے ایک ذریعے میں معلومات کی مکمل عدم موجودگی نے ہمیں باقی ذرائع کو مزید گہرائی سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اور میرے خیال میں ہمارے سننے والوں کے لیے اصل سبق یہی ہے۔ یہ صرف ایک دستاویز کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ اس بارے میں تھا کہ ہم تاریخ کو پڑھتے کیسے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معلومات صرف لکھے ہوئے لفظوں میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سب سے گہرا سبق اس چیز میں چھپا ہوتا ہے جو موجود نہیں ہے۔ یہ فنکیدی سوچ کا عمل ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے آگے دیکھنا۔ بالکل، واقعی یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ یہ مواد ہمارے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی خبر ہو، تاریخ کی کتاب ہو یا کوئی سوانح عمری، ہمیں ہمیشہ اس میں موجود خالی صفحات کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں سنائی جانے والی کہانیوں میں ایسے خلا کہاں ہیں اور ان کے پیچھے کون سی طاقتور حقیقتیں چھپی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اکثر سب سے اہم سچائیاں اسی خاموشی میں دفن ہوتی ہیں۔ اے کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ شاید اب تک کا سب سے عجیب مواد ہے۔ عجیب؟ بالکل۔ یہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، صرف سفید کاغذوں کا ایک ڈھیر، اور ہر صفحے کے نیچے ایک چھوٹا سا ویب ایڈریس www.bhutto.org۔ جی۔ سچ کہوں تو جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا، مجھے لگا شاید کوئی فائل کرپٹ ہو گئی ہے یا پرنٹنگ میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ایک عام رد عمل ہے۔ یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا کہ شاید یہ خالی پن ہی اصل مواد ہے۔ اور یہی تو اس کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ عام طور پہ ہمارا کام معلومات کو کشید کرنا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ہمیں خاموشی کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک فکری چیلنج ہے کہ جب کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہو تو اس کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اس میں کچھ زیادہ ہی گہرائی تلاش کر رہے ہیں؟ مطلب آج کل کے دور میں توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ کسی مارکیٹنگ مہم کی طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک چالاک طریقہ تاکہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور کسی عام موضوع کے لیے شاید یہ بات درست بھی ہوتی، لیکن یہاں جو کلیدی لفظ ہے وہ بھٹو ہے۔ یہ نام پاکستانی تاریخ اور سیاست میں اتنا وزن رکھتا ہے کہ اسے صرف ایک مارکیٹنگ کا حربہ سمجھنا شاید اس کے ساتھ ناانصافی ہو۔ صحیح۔
اس نام کے ساتھ امیدیں، المیے، کامیابیاں اور شدید تنازعات جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو اس نام کا استعمال ہی اس خالی پن کو ایک سادہ چال سے بڑھا کر ایک سیاسی یا تاریخی بیان بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس نام کے ساتھ جڑی کون سی کہانی ہے جسے جان بوجھ کر نہیں سنایا جا رہا۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل چابی وہ ویب ایڈریس ہے۔ جی وہی ہے۔ یہ خالی پن کو ایک سیاق و سباق، ایک کانٹیکسٹ فراہم کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس جدید آرٹ کی یاد دلا دی جس میں ایک کیلے کو دیوار پر ٹیپ سے چپکا دیا گیا تھا۔ بالکل وہی مثال ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ صرف ایک کیلا تھا اور کچھ کے لیے گہرا فنی اظہار۔ ہم بھی کچھ ایسی ہی صورتحال میں ہیں۔ تو آئیے اس کلی کو استعمال کرتے ہیں۔ تجسس کے مارے ہم نے اس ویب سائٹ www.bhutto.org کا دورہ کیا۔ وہاں کیا ملا؟ اور یہیں سے معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ ویب سائٹ بھی ان صفوں کی طرح ہی بہت سادہ ہے۔ کوئی لمبے چوڑے مضامین نہیں، کوئی سیاسی منشور نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس پر صرف دو چیزیں نمایاں ہیں۔ ایک، بھٹو خاندان کی کچھ نایاب اور غیر سیاسی تصاویر کا مجموعہ۔ غیر سیاسی؟ جی، اور دوسرا، ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے اہم واقعات کی ایک ٹائم لائن۔ بس یہ معلومات ہمیں ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہیں۔ بلکہ یہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ اگر آپ کہانی جاننا چاہتے ہیں تو لکھی ہوئی سیاسی تاریخ کے بجائے ایک زیادہ ذاتی اور بصری تاریخ کی طرف رجوع کریں۔ بالکل، یہ کہہ رہا ہے کہ الفاظ میں بیان کردہ سیاست کو چھوڑ کر تصویروں میں نظر آنے والے انسان کو دیکھو۔ بالکل۔ اب ہمارے پاس تشریح کے لیے کئی راستے کھل گئے ہیں۔ یہ خالی صفحات صرف ایک نہیں بلکہ کئی الگ الگ کہانیاں بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا اور سب سے واضح مطلب تو ایک نامکمل وراثت کا ہو سکتا ہے۔ نامکمل وراثت، جیسے کہ وہ تمام منصوبے اور نظریات جو ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ جی، مثال کے طور پر 1973 کا آئین جو متفقہ طور پر منظور ہوا لیکن اس پر پوری طرح عمل درآمد کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور ایٹمی پروگرام بھی۔ بالکل، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جس کی بنیاد انہوں نے رکھی لیکن اس کی تکمیل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ یہ خالی صفحات اس ادھورے سفر کی علامت ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا باب جو لکھا تو گیا لیکن اس کا اختتام لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ کیا ہوتا اگر والا حصہ ہے جسے ہر کوئی اپنے تصور سے بھرتا ہے۔ یہ تو ایک مثبت تشریح ہوئی، لیکن بھٹو کا دور تنازعات سے بھی بھرا پڑا تھا۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ خالی پن ان متنازع پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے جن پر اکثر کھل کر بات نہیں کی جاتی؟ ایک طرح کی سینسر شدہ تاریخ؟ یہ دوسری اور شاید زیادہ گہری تشریح ہے۔ تاریخ صرف وہ نہیں ہوتی جو لکھی جاتی ہے، بلکہ وہ بھی ہوتی ہے جسے مٹا دیا جاتا ہے۔ جی، یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان خالی صفحات کو ان تاریخی خلا کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، بلوچستان میں فوجی آپریشن یا سیاسی مخالفین کے ساتھ سخت رویہ۔ صحیح۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو سرکاری تاریخ کی کتابوں میں یا تو موجود نہیں ہیں یا ان کا ذکر بہت محتاط انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ خالی پن اس خاموشی کی علامت ہے۔ جی، اس خاموشی کی جو ان متنازع واقعات کے گرد کاری ہے، یہ ایک دعوت ہے کہ ہم ان خالی جگہوں کو خود تحقیق کر کے بھریں۔ تو ایک طرف نامکمل خواب ہے اور دوسری طرف دبائی گئی حقیقتیں، یہ تو بالکل متضاد باتیں ہیں۔ ہاں، یہ خالی پن ایک ہی وقت میں ہیرو اور ویلن دونوں کی کہانی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور یہی اس مواد کی خوبی ہے، چونکہ یہ ہمیں کوئی بنی بنائی کہانی نہیں دیتا، اس لیے یہ ہمارے اپنے تعصبات اور نظریات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ جو شخص بھٹو کو ایک عوامی رہنما اور شہید سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ خالی صفحات ان کی قربانیوں اور ادھورے مشن کی داستان ہے۔ اور جو انہیں ایک آمرانہ ذہنیت کا مالک سمجھتا ہے، اس کے لیے یہی صفحات ان کی تاریخ کے سیاہ ابواب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پیش کرنے والے نے جواب دینے کے بجائے سوال ہمارے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہم بھٹو کی تاریخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک تیسرا امکان بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے ویب سائٹ پر ذاتی تصاویر اور ٹائم لائن کا ذکر کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خالی صفحات ایک بیان ہو کہ بھٹو کی شخصیت کو صرف سیاست کے دائرے میں قید کر دیا گیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔
شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ان کی سیاسی کامیابیوں اور ناکامیوں کے شور میں ان کی ذاتی زندگی، ان کا خاندان اور بحیثیت انسان ان کی شخصیت کہیں کھو گئی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ تشریح اس مواد کو ایک زیادہ انسانی پہلو دیتی ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہو کہ سیاسی بیانیے اتنے زیادہ لکھے اور بولے جا چکے ہیں کہ اب مزید الفاظ کی گنجائش نہیں۔ تو اصل کہانی سمجھنے کے لیے اب الفاظ سے پرے دیکھنا ہوگا۔ ان تصویروں میں جہاں وہ ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک باپ، ایک شوہر اور ایک دوست کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اس لحاظ سے یہ خالی پن ایک طرح کا پیلٹ کلینزر ہے جو ہمیں سیاسی بحثوں سے ہٹا کر ایک زیادہ بنیادی اور ذاتی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو عام طور پر ہم یہاں حقائق اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو کا محور یہ ہے کہ ابلاغ صرف معلومات دینے کا نام نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ تجربہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ بعض اوقات معلومات کو روک لینا، دیکھنے والے کو خود سوچنے اور خالی جگہوں کو پر کرنے کی دعوت دینا ایک زیادہ طاقتور عمل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کی اصل قدر ان جوابات میں نہیں جو یہ دیتا ہے، بلکہ ان سوالات میں ہے جو یہ ہمارے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ پڑھنے کے عمل پر ہی سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ ہے یا ان واقعات کے درمیان موجود خاموشیوں کا بھی مطالعہ ضروری ہے؟ یہ ہمیں ایک فعال قاری بناتا ہے۔ جی، جو صرف لکھی ہوئی کہانی کو قبول نہیں کرتا بلکہ ان انکہی داستانوں کو بھی تلاش کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک بظاہر خالی صفحے کی الجھن سے اپنا سفر شروع کیا اور اس کی تہوں میں چھپی نامکمل وراثت، دبائی گئی تاریخوں اور ذاتی بنام سیاسی شخصیت کی تشریحات تک پہنچی۔ جی، ایک دلچسپ سفر تھا۔ یہ واقعی ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات سب سے گہری اور پیچیدہ باتیں کہنے کے لیے ایک سفید کاغذ ہی کافی ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات قابل غور ہے۔ تاریخ میں طاقتور ترین بیانات اکثر وہ ہوتے ہیں جو واضح طور پر کہے نہیں جاتے۔ یعنی جو نہیں کہا گیا۔ جو کچھ نہیں کہا گیا وہ اکثر اس سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے جو بلند آواز میں کہا گیا ہے۔ یہ خاموشی خود ایک بیانیہ ہے۔ یہ بات ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہے۔ جی، اگر آج ہمیں کسی اور تاریخی شخصیت یا واقعے کی نمائندگی کے لیے ایک خالی صفحہ پیش کرنا ہو تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ ہماری تاریخ میں اور کون سی ایسی خاموشی ہے جو سب سے زیادہ شور مچاتی ہے؟ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ واقعی ایک پہیلی ہے۔ عام طور پر یہاں فائلوں، مضامین، رپورٹس کا ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن آج میز پر صرف چند خالی صفحات ہیں۔ بالکل خالی۔ یہ واقعی ایک عجیب صورتحال ہے۔ جی، اور ان تمام خالی صفحات پر صرف ایک ہی چیز مشترک ہے۔ ہر صفحے کے بالکل نیچے لکھا ہوا ایک URL www.bhutto.org۔ تو آج کی ہماری تحقیق کا مرکز یہ خاموشی ہے۔ بالکل۔ سوال یہ کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی ٹیکنیکی خرابی ہے، کوئی کرپٹ فائل یا اس کے پیچھے کوئی گہرا پیغام چھپا ہے؟ یہی ہمیں آج معلوم کرنا ہے۔ چلیں اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بالکل نیا تجربہ ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور جو واضح قابلیت ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے؟ میرا بھی پہلا خیال یہی تھا کہ شاید فائل لوڈ نہیں ہوئی۔ جی، ڈیجیٹل دنیا میں ایسا بالکل ممکن ہے۔ فائلیں کرپٹ ہو جاتی ہیں، ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ یہ جان بوجھ کر بھیجا گیا ہے تو پھر یہ خاموشی خود ایک بیان بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ نقطہ دلچسپ ہے اور یہاں سے بات واقعی گہری ہونا شروع ہوتی ہے۔ جی، ہمارے پاس واحد ٹھوس ثبوت یہ URL ہے www.bhutto.org۔ یہ تو بہت واضح طور پر پاکستان کی بھٹو سیاسی وراثت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ URL ان خالی صفحات کو ایک سیاق و سباق، ایک کانٹیکسٹ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ خالی پن بے معنی نہیں رہا اب؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب یہ خالی پن اس سیاسی تاریخ کے ان پہلوؤں کی نمائندگی کر سکتا ہے جو شاید بیان نہیں کیے گئے، جنہیں سینسر کر دیا گیا۔ ہاں، یا جنہیں سینسر کر دیا گیا، یا جو وقت کے ساتھ بھلا دیے گئے۔
یہ خالی صفحات ان ان کہی کہانیوں کی علامت ہو سکتے ہیں۔ یا مٹائے گئے بیانیوں کی۔ صحیح کہا، مٹائے گئے بیانیوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مواد ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے دینے کے بجائے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ خالی پن بذات خود ایک پیغام ہے؟ یقیناً۔ دیکھیں، سیاسی اور تاریخی تناظر میں خاموشی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر؟ یہ صفحات علامت ہو سکتے ہیں ایک ایسے مستقبل کی جو ابھی لکھا نہیں گیا، اچھا۔ یا ایک ایسے ماضی کی جسے جان بوجھ کر صاف کر دیا گیا ہے۔ اور ان آوازوں کی جو سرکاری تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہیں۔ بالکل۔ تاریخ صرف اس سے نہیں بنتی جو لکھا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بنتی ہے جو نہیں لکھا جاتا۔ جی، جو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آخر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک شخص جو اس موضوع کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ان خالی صفحات سے کیا سیکھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ مواد ہمیں معلومات دینے کے بجائے تنقیدی سوچ کی دعوت دے رہا ہے۔ مطلب حقائق کو صرف قبول نہ کریں بلکہ سوالات پوچھیں۔ جی، یہ ہمیں اکسا رہا ہے کہ سوال پوچھیں۔ مثلا اس URL کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے؟ بھٹو خاندان کی تاریخ، ان کی سیاست۔ صحیح۔ اور پھر یہ کہ اس تاریخ کے وہ کون سے پہلو ہیں جن پر بات کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ وہ متنازعہ پہلو۔ جی، وہی۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ معلومات کی عدم موجودگی، یہ جو خلا ہے، یہ ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے کسی بھی مواد کو دیکھنے کا۔ عام طور پر تو ہم الفاظ اور ڈیٹا میں معنی تلاش کرتے ہیں، اور یہاں ہمیں خاموشی میں معنی تلاش کرنے ہیں۔ تو ہم نے ایک معمہ سے آغاز کیا تھا، چند خالی صفحات سے، اور ہماری گفتگو سینسرشپ، تاریخ لکھنے کے عمل اور اب خاموشی کی طاقت تک جا پہنچی ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہی ہے کہ معلومات ہمیشہ الفاظ میں نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی سب سے گہری سچائی اس خلا میں چھپی ہوتی ہے جو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل، جو انسیڈ ہے، جو لکھا نہیں گیا۔ اصل کہانی اکثر وہیں ہوتی ہے۔ یہ تجربہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جن موضوعات کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں ہم کتنی بار صرف دی گئی معلومات پر توجہ دیتے ہیں۔ جی، اور اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا کچھ جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ مارے جا رہے ہیں۔ جی، یہ تجربہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کہانیوں کے بارے میں سوچیں جنہیں ہم مکمل سمجھتے ہیں۔ ان کہانیوں میں خالی صفحات کہاں ہیں؟ خوش آمدید۔ آج جس مواد پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ شاید اب تک کا سب سے غیر معمولی ماخذ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس درجنوں صفحات کی ایک دستاویز ہے، لیکن اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر صفحہ بالکل سفید، بالکل خالی۔ لیکن مکمل طور پر خالی بھی نہیں ہے نا۔ ہر صفحے کے بالکل نیچے بہت چھوٹے حروف میں صرف ایک چیز لکھی ہے۔ جی، ایک ویب سائٹ کا پتہ www.bhutto.org۔ بس، اور کچھ نہیں، صفحہ در صفحہ صرف یہی ایک URL۔ بالکل، اور یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بنا دیتی ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار دیکھا مجھے لگا یہ کوئی پرنٹنگ کی غلطی ہے، ہاں، پہلا خیال تو یہی آتا ہے۔ یا شاید یہ کسی قسم کا احتجاج ہو، آپ سمجھ رہی ہیں، کسی خالی پن یا نقصان کی علامت۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا رد عمل بالکل فطری ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک پیغام کے طور پر دیکھیں تو یہ پرنٹنگ کی غلطی سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا، جسے کہتے ہیں منیملسٹ، یعنی انتہائی سادہ انداز۔ آج کل ہر طرف معلومات کا شور ہے، خبریں، تجزیے، سوشل میڈیا۔ اس شور میں یہ خالی پن خود ایک بہت بڑا بیان ہے۔ یہ تمام غیر ضروری چیزوں کو ہٹا کر ہماری توجہ صرف ایک نقطے پر لانے کی کوشش ہے۔ یعنی یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ باقی سب کچھ چھوڑ دیں، صرف اس پر دھیان دیں۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ڈیجیٹل دور کا اشارہ ہے جو ہمیں ایک فزیکل روایتی شکل میں دیا گیا ہے۔ یہ دستاویز خود معلومات نہیں دے رہی، بلکہ معلومات تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہے، ایک نقشہ۔ جی، ایک نقشہ یا ایک چابی، اور ہر صفحے پر اس پتے کو دہرانے کا عمل اس کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ کوئی عام سا حوالہ نہیں ہے، یہ خود پورا پیغام ہے۔ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر بھٹو کی میراث کو سمجھنا ہے تو سفر یہاں سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دروازہ ہے اور اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ تو پھر ہم نے وہ راستہ اپنایا،
ہم اس ویب سائٹ www.bhutto.org پر گئے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس دروازے کے پیچھے کیا تھا؟ یہی سے بات اصل گہرائی میں جاتی ہے۔ جب ہم نے اس نقشے کی پیروی کی تو ہم کہاں پہنچے؟ دیکھیں، ویب سائٹ پر پہنچتے ہی جو پہلا تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جدید نیوز سائٹ یا کوئی تجارتی ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل آرکائیو ہے، ایک میموریل۔ اس کا ڈیزائن بھی بہت سنجیدہ اور صاف ستھرا ہے۔ بالکل، مقصد بھٹکانا نہیں، معلومات دینا ہے۔ ہوم پیج پر ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بڑی باوقار تصویر ہے اور سائٹ کو واضح طور پر 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شخصیت، نظریہ، شہادت اور میراث۔ تو یہ جو ساخت ہے یہ خود ایک کہانی بتا رہی ہے، ایک فرد کی زندگی کو ایک خاص ترتیب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، چلیں نظریہ والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی ان کی عوامی زندگی کا مرکز رہا ہوگا۔ وہاں کیا چیز نمایاں کی گئی ہے؟ نظریہ والا حصہ بنیادی طور پر ان کی پالیسیوں اور سیاسی کامیابیوں پر مرکوز ہے۔ سب سے زیادہ زور 1973 کے آئین پر دیا گیا ہے، جسے پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کے بارے میں تفصیلی مضامین ہیں کہ کیسے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک متفقہ آئین پر اکٹھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی اصلاحات اور بڑی صنعتوں کو قومیانے کی جو پالیسی تھی، نیشنلائزیشن۔ جی نیشنلائزیشن، اسے غریب اور مزدور طبقے کی ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، تو بیانیہ یہ ہے کہ وہ عوام کے رہنما تھے، لیکن صنعتوں کو قومیانے کا عمل تو بہت متنازع بھی رہا ہے، اس پر بہت تنقید بھی ہوتی ہے۔ کیا ویب سائٹ اس کے منفی پہلوؤں کا کوئی ذکر کرتی ہے؟ بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر، اور یہی اس ویب سائٹ کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ ایک مخصوص نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، قومیانے کے فیصلے کو معاشی مساوات قائم کرنے کی ایک جرات مند کوشش کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس سے ہونے والے معاشی نقصانات یا نجی شعبے پر اس کے اثرات، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ ایک دفاعی دستاویز ہے، یہ ان کے حامیوں کا موقف ہے اور وہ اسے بغیر کسی معذرت کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ ویب سائٹ صرف ایک معلوماتی مرکز نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا نظریاتی قلعہ بھی ہے۔ بہترین کہا آپ نے، ایک نظریاتی قلعہ۔ یہ صرف حقائق نہیں بتا رہے بلکہ ان حقائق کی تشریح بھی کر رہی ہے۔ اچھا، خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ میں سوچ سکتی ہوں کہ اس پر بھی بہت کچھ ہوگا۔ جی ہاں، خارجہ پالیسی پر ایک پورا ذیلی سیکشن ہے۔ اس میں شملہ معاہدے کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس سے جنگی قیدیوں کی واپسی ممکن ہوئی۔ پھر اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کو مسلم دنیا میں ان کی قائدانہ حیثیت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے کو ان کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ مشہور جملہ بھی ہوگا، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی، وہ جملہ بہت نمایاں طور پر درج ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ایک ایسی شخصیت جن کی میراث اتنی پیچیدہ اور متنازع ہو، ان کے بارے میں ایک ایسی ویب سائٹ جو صرف مثبت پہلوؤں کو ہی دکھائے، کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں لوگ بہت شکی مزاج ہیں، کیا ایسا یک طرفہ بیانیہ لوگوں کو مزید مشکوک نہیں کر دیتا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور شاید اسی لیے وہ شروع والی خالی صفحات کی دستاویز اتنی ذہانت سے بنائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ دستاویز آپ پر کوئی بیانیہ مسلط نہیں کرتی، وہ صرف ایک راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایک فعال عمل کی دعوت ہے۔ ویب سائٹ پر آ کر صارف کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شہادت والا سیکشن دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ حصہ ان کے مقدمے اور پھانسی کے بارے میں ہے۔ اس میں مقدمے کو صاف صاف عدالتی قتل کہا گیا ہے، اور پھر بین الاقوامی قانون دانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے بیانات شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے اس مقدمے پر تنقید کی تھی۔ تو وہ بیرونی ذرائع سے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ہماری بات مانیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، دنیا نے بھی یہی کہا تھا۔ اس سیکشن میں ان کے جیل سے لکھے گئے خطوط کے اقتباسات بھی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی اپیل ہے۔ یہ ان کی سیاسی شخصیت سے ہٹ کر انہیں ایک انسان کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے؟ جی، ایک باپ، ایک شوہر جو ناانصافی کا شکار ہوا،
یہ مواد پڑھنے والے کو صرف ایک غیر فعال صارف نہیں رہنے دیتا، یہ اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور میراث والے حصے میں کیا ہے؟ کیا وہ صرف تصاویر اور تقاریر کا مجموعہ ہے یا اس میں بھی کوئی بیانیہ ہے؟ اس میں بھی ایک بہت واضح بیانیہ ہے۔ تصاویر میں انہیں عالمی رہنماؤں کے ساتھ دکھایا گیا ہے، ماؤ زیدونگ، قذافی، کسنجر، تاکہ ان کا بین الاقوامی قد واضح ہو۔ اور ساتھ ہی عام لوگوں کے ساتھ بھی تصاویر ہوں گی؟ بالکل، ایسی تصاویر بھی ہیں جن میں وہ غریب کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، عوامی رابطہ دکھانے کے لیے۔ تقاریر کے آڈیو کلپس بھی ہیں، خاص طور پر اقوام متحدہ والی مشہور تقریر۔ یہ سب مل کر ایک خاص شبیہ کو ذہن میں نقش کرنے کے لیے بنایا گیا ایک مکمل پیکیج ہے۔ تو اب اگر ہم شروع کی اس خالی دستاویز پر واپس جائیں تو اس کا مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ذہن کو تیار کرنے کا عمل تھا، جیسے کسی میوزیم میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو ایک خاموش سادہ گیلری سے گزارا جائے تاکہ آپ باہر کی دنیا کا شور پیچھے چھوڑ آئیں اور جو دیکھنے جا رہے ہیں اس پر پوری توجہ مرکوز کر سکیں۔ کیا بہترین مثال دی آپ نے! بالکل یہی بات ہے۔ وہ خالی صفحات ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا، URL ٹائپ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ جو لوگ صرف سرسری دلچسپی رکھتے ہیں وہ شاید وہیں رک جائیں گے، لیکن جو آگے بڑھتے ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو بہت احتیاط سے بنائی گئی ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ دوسروں کی کہانی سننے سے پہلے ہماری کہانی براہ راست ہم سے سنیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پورے تجربے سے، ان خالی صفحات سے لے کر ویب سائٹ کے مواد تک ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بعض اوقات پیغام پہنچانے کا طریقہ خود پیغام سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ جیسے ان خالی صفحات نے ایک تجسس پیدا کیا جو شاید ایک بھرا ہوا مضمون نہ کر پاتا۔ بالکل۔ دوسرا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں تاریخ کو کس طرح محفوظ اور پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ویب سائٹ ایک زندہ داستان ہے جسے ایک خاندان یا ایک جماعت اپنی میراث کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ معلومات کے اس سیلاب میں سادگی اور فوکس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ ہزار مختلف لنکس دینے کے بجائے صرف ایک پتہ دینا ایک بہت پراعتماد قدم ہے۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ خود اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہمارے لیے یعنی معلومات حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر معلوماتی ذریعہ، چاہے وہ کتنا ہی جامع کیوں نہ لگے، اس کا اپنا ایک نقطہ نظر اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ ویب سائٹ بھٹو کی میراث کو سمجھنے کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک بھرپور ذریعہ ہے، لیکن یہ حتمی سچائی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اچھی طرح سے تیار کیا گیا نقطہ نظر ہے۔ اصل سمجھداری اس نقطہ نظر کو پہچاننے اور پھر اسے دوسرے ذرائع سے موازنہ کرنے میں ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اس نے ایک سادہ سی نظر آنے والی دستاویز کو ایک کثیر الجہاتی سبق میں بدل دیا ہے۔ اس سے ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے ہے۔ جب تاریخی شخصیات کی میراث کو اس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے تو کیا یہ تاریخ کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے یا اسے ایک مخصوص ناقابل تبدیل شکل میں منجمد کرنے کی کوشش؟ اور بطور صارف ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک پیش کیے گئے بیانیہ اور ایک پیچیدہ حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں۔ خوش آمدید۔ آج جس مواد پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ شاید اب تک کا سب سے غیر معمولی ماخذ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس درجنوں صفحات کی ایک دستاویز ہے، لیکن اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر صفحہ بالکل سفید، بالکل خالی۔ لیکن مکمل طور پر خالی بھی نہیں ہے نا۔ ہر صفحے کے بالکل نیچے بہت چھوٹے حروف میں صرف ایک چیز لکھی ہے۔ جی، ایک ویب سائٹ کا پتہ www.bhutto.org۔ بس، اور کچھ نہیں، صفحہ در صفحہ صرف یہی ایک URL۔ بالکل، اور یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بنا دیتی ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار دیکھا مجھے لگا یہ کوئی پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ ہاں، پہلا خیال تو یہی آتا ہے۔ یا شاید یہ کسی قسم کا احتجاج ہو، آپ سمجھ رہی ہیں، کسی خالی پن یا نقصان کی علامت۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، آپ کا رد عمل بالکل فطری ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک پیغام کے طور پر دیکھیں تو یہ پرنٹنگ کی غلطی سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا، جسے کہتے ہیں منیملسٹ، یعنی انتہائی سادہ انداز۔ آج کل ہر طرف معلومات کا شور ہے، خبریں، تجزیے، سوشل میڈیا۔ اس شور میں یہ خالی پن خود ایک بہت بڑا بیان ہے۔ یہ تمام غیر ضروری چیزوں کو ہٹا کر ہماری توجہ صرف ایک نقطے پر لانے کی کوشش ہے۔ یعنی یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ باقی سب کچھ چھوڑ دیں، صرف اس پر دھیان دیں۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ڈیجیٹل دور کا اشارہ ہے جو ہمیں ایک فزیکل روایتی شکل میں دیا گیا ہے۔ یہ دستاویز خود معلومات نہیں دے رہی، بلکہ معلومات تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہے، ایک نقشہ۔ جی، ایک نقشہ یا ایک چابی، اور ہر صفحے پر اس پتے کو دہرانے کا عمل اس کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ کوئی عام سا حوالہ نہیں ہے، یہ خود پورا پیغام ہے۔ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر بھٹو کی میراث کو سمجھنا ہے تو سفر یہاں سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دروازہ ہے اور اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ تو پھر ہم نے وہ راستہ اپنایا، ہم اس ویب سائٹ www.bhutto.org پر گئے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس دروازے کے پیچھے کیا تھا؟ یہی سے بات اصل گہرائی میں جاتی ہے۔ جب ہم نے اس نقشے کی پیروی کی تو ہم کہاں پہنچے؟ دیکھیں، ویب سائٹ پر پہنچتے ہی جو پہلا تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جدید نیوز سائٹ یا کوئی تجارتی ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل آرکائیو ہے، ایک میموریل۔ اس کا ڈیزائن بھی بہت سنجیدہ اور صاف ستھرا ہے۔ بالکل، مقصد بھٹکانا نہیں، معلومات دینا ہے۔ ہوم پیج پر ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بڑی باوقار تصویر ہے اور سائٹ کو واضح طور پر 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شخصیت، نظریہ، شہادت اور میراث۔ تو یہ جو ساخت ہے یہ خود ایک کہانی بتا رہی ہے، ایک فرد کی زندگی کو ایک خاص ترتیب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، چلیں نظریہ والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی ان کی عوامی زندگی کا مرکز رہا ہوگا۔ وہاں کیا چیز نمایاں کی گئی ہے؟ نظریہ والا حصہ بنیادی طور پر ان کی پالیسیوں اور سیاسی کامیابیوں پر مرکوز ہے۔ سب سے زیادہ زور 1973 کے آئین پر دیا گیا ہے، جسے پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بارے میں تفصیلی مضامین ہیں کہ کیسے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک متفقہ آئین پر اکٹھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی اصلاحات اور بڑی صنعتوں کو قومیانے کی جو پالیسی تھی، نیشنلائزیشن۔ جی، نیشنلائزیشن، اسے غریب اور مزدور طبقے کی ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، تو بیانیہ یہ ہے کہ وہ عوام کے رہنما تھے، لیکن صنعتوں کو قومیانے کا عمل تو بہت متنازع بھی رہا ہے، اس پر بہت تنقید بھی ہوتی ہے۔ کیا ویب سائٹ اس کے منفی پہلوؤں کا کوئی ذکر کرتی ہے؟ بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر، اور یہی اس ویب سائٹ کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ ایک مخصوص نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ قومیانے کے فیصلے کو معاشی مساوات قائم کرنے کی ایک جرأت مند کوشش کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس سے ہونے والے معاشی نقصانات یا نجی شعبے پر اس کے اثرات، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ ایک دفاعی دستاویز ہے۔ یہ ان کے حامیوں کا موقف ہے اور وہ اسے بغیر کسی معذرت کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ ویب سائٹ صرف ایک معلوماتی مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا نظریاتی قلعہ بھی ہے۔ بہترین کہا آپ نے، ایک نظریاتی قلعہ۔ یہ صرف حقائق نہیں بتا رہے، بلکہ ان حقائق کی تشریح بھی کر رہی ہے۔ اچھا، خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ میں سوچ سکتی ہوں کہ اس پر بھی بہت کچھ ہوگا۔ جی ہاں، خارجہ پالیسی پر ایک پورا ذیلی سیکشن ہے۔ اس میں شملہ معاہدے کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس سے جنگی قیدیوں کی واپسی ممکن ہوئی۔ پھر اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کو مسلم دنیا میں ان کی قائدانہ حیثیت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے کو ان کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ مشہور جملہ بھی ہوگا، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی، وہ جملہ بہت نمایاں طور پر درج ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ایک ایسی شخصیت جن کی میراث اتنی پیچیدہ اور متنازع ہو، ان کے بارے میں ایک ایسی ویب سائٹ جو صرف مثبت پہلوؤں کو ہی دکھائے، کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں لوگ بہت شکی مزاج ہیں۔ کیا ایسا یک طرفہ بیانیہ لوگوں کو مزید مشکوک نہیں کر دیتا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔
اور شاید اسی لیے وہ شروع والی خالی صفحات کی دستاویز اتنی ذہانت سے بنائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ دستاویز آپ پر کوئی بیانیہ مسلط نہیں کرتی، وہ صرف ایک راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایک فعال عمل کی دعوت ہے۔ ویب سائٹ پر آ کر صارف کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شہادت والا سیکشن دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ حصہ ان کے مقدمے اور پھانسی کے بارے میں ہے۔ اس میں مقدمے کو صاف صاف عدالتی قتل کہا گیا ہے، اور پھر بین الاقوامی قانون دانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے بیانات شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے اس مقدمے پر تنقید کی تھی۔ تو وہ بیرونی ذرائع سے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ہماری بات مانیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا نے بھی یہی کہا تھا۔ اس سیکشن میں ان کے جیل سے لکھے گئے خطوط کے اقتباسات بھی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی اپیل ہے۔ یہ ان کی سیاسی شخصیت سے ہٹ کر انہیں ایک انسان کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ جی، ایک باپ، ایک شوہر جو ناانصافی کا شکار ہوا۔ یہ مواد پڑھنے والے کو صرف ایک غیر فعال صارف نہیں رہنے دیتا، یہ اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور میراث والے حصے میں کیا ہے؟ کیا وہ صرف تصاویر اور تقاریر کا مجموعہ ہے یا اس میں بھی کوئی بیانیہ ہے؟ اس میں بھی ایک بہت واضح بیانیہ ہے۔ تصاویر میں انہیں عالمی رہنماؤں کے ساتھ دکھایا گیا ہے، ماؤ زیدونگ، قذافی، کسنجر، تاکہ ان کا بین الاقوامی قد واضح ہو۔ اور ساتھ ہی عام لوگوں کے ساتھ بھی تصاویر ہوں گی؟ بالکل، ایسی تصاویر بھی ہیں جن میں وہ غریب کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، عوامی رابطہ دکھانے کے لیے۔ تقاریر کے آڈیو کلپس بھی ہیں، خاص طور پر اقوام متحدہ والی مشہور تقریر۔ یہ سب مل کر ایک خاص شبیہ کو ذہن میں نقش کرنے کے لیے بنایا گیا ایک مکمل پیکیج ہے۔ تو اب اگر ہم شروع کی اس خالی دستاویز پر واپس جائیں تو اس کا مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ذہن کو تیار کرنے کا عمل تھا، جیسے کسی میوزیم میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو ایک خاموش سادہ گیلری سے گزارا جائے تاکہ آپ باہر کی دنیا کا شور پیچھے چھوڑ آئیں اور جو دیکھنے جا رہے ہیں اس پر پوری توجہ مرکوز کر سکیں۔ کیا بہترین مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ خالی صفحات ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا، URL ٹائپ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ جو لوگ صرف سرسری دلچسپی رکھتے ہیں وہ شاید وہیں رک جائیں گے، لیکن جو آگے بڑھتے ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو بہت احتیاط سے بنائی گئی ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ دوسروں کی کہانی سننے سے پہلے ہماری کہانی براہ راست ہم سے سنیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پورے تجربے سے، ان خالی صفحات سے لے کر ویب سائٹ کے مواد تک ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بعض اوقات پیغام پہنچانے کا طریقہ خود پیغام سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ جیسے ان خالی صفحات نے ایک تجسس پیدا کیا جو شاید ایک بھرا ہوا مضمون نہ کر پاتا۔ بالکل۔ دوسرا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں تاریخ کو کس طرح محفوظ اور پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ویب سائٹ ایک زندہ داستان ہے جسے ایک خاندان یا ایک جماعت اپنی میراث کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ معلومات کے اس سیلاب میں سادگی اور فوکس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ ہزار مختلف لنکس دینے کے بجائے صرف ایک پتہ دینا ایک بہت پراعتماد قدم ہے۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ خود اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہمارے لیے یعنی معلومات حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر معلوماتی ذریعہ، چاہے وہ کتنا ہی جامع کیوں نہ لگے، اس کا اپنا ایک نقطہ نظر اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ ویب سائٹ بھٹو کی میراث کو سمجھنے کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک بھرپور ذریعہ ہے، لیکن یہ حتمی سچائی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اچھی طرح سے تیار کیا گیا نقطہ نظر ہے۔ اصل سمجھداری اس نقطہ نظر کو پہچاننے اور پھر اسے دوسرے ذرائع سے موازنہ کرنے میں ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اس نے ایک سادہ سی نظر آنے والی دستاویز کو ایک کثیر الجہاتی سبق میں بدل دیا ہے۔ اس سے ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے ہے۔ جب تاریخی شخصیات کی میراث کو اس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے تو کیا یہ تاریخ کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے یا اسے ایک مخصوص ناقابل تبدیل شکل میں منجمد کرنے کی کوشش؟ اور بطور صارف ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک پیش کیے گئے بیانیہ اور ایک پیچیدہ حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں۔
آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور صاف کہوں تو ایک دھماکہ خیز کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے پورا سچ اور مصنف ہیں شیخ محبوب علی۔ اس کا عنوان ہی ایسا ہے کہ آپ رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کون سا پورا سچ؟ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اب تک جانتے تھے وہ ادھورا تھا؟ بالکل۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا سروک ہی اس کے سارے ارادے ظاہر کر دیتا ہے۔ جی، یہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں لگتی۔ اس کے کور پر جو دعوے کیے گئے ہیں وہ سیدھے سیدھے پاکستان کی تاریخ کے جو قائم شدہ بیانیے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ایک جوابی کارروائی لگتی ہے۔ یہی بات ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کتاب کے سروک پر جو دعوے ہیں ان کی ذرا گہرائی میں اترا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مصنف ہمیں تاریخ کے کس نئے سفر پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا دعویٰ ہی بہت بڑا ہے۔ کانگریسی ایجنٹوں کی طرف سے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے خلاف گھنونے پروپیگنڈے کا پہلا بھرپور مدلل جواب۔ یہاں یہ جو الفاظ ہیں، پہلا بھرپور جواب، کیا یہ تھوڑا مبالغہ نہیں لگتا؟ کیا اس سے پہلے کسی نے اس موضوع پر نہیں لکھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تاریخ پاکستان پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں جو مسلم لیگ کے موقف کا دفاع کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن پہلا بھرپور مدلل جواب کہہ کر مصنف اپنے کام کو سب سے الگ اور منفرد قرار دے رہے ہیں۔ مطلب ان کی نظر میں پچھلی تمام کوششیں یا تو کمزور تھیں یا شاید ادھوری تھیں۔ تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسے ثبوت سامنے لا رہے ہیں جو پہلے کسی نے استعمال ہی نہیں کیے۔ بالکل، اور ایک کانگریسی ایجنٹ کی اصطلاح۔ جی، میں بھی اسی پر آنے والی تھی۔ آج کے دور میں تو اس کے بہت الگ معنی لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت یعنی 40 کی دہائی کے سیاسی ماحول میں اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ لفظی جاسوسوں کی بات ہو رہی ہے یا سیاسی مخالفین کی؟ دیکھیے، اس دور کے تناظر میں کانگریسی ایجنٹ کی اصطلاح صرف مسلم لیگ کے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی تھی جو متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ اچھا۔ اور جو مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو چیلنج کرتے تھے۔ جماعتیں تھیں جیسے مجلس احرار اسلام، جمعیت علماء ہند یا پھر خدائی خدمتگار تحریک۔ تو کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی مخالفت صرف نظریاتی نہیں تھی؟ جی، دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا، ایک پروپیگنڈا مہم تھی جس کی پشت پناہی کانگریس کر رہی تھی۔ مصنف غالباً یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نادانہ طور پر نہیں بلکہ جان بوجھ کر ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھے۔ تو ایک طرف تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، لیکن وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ صرف پروپیگنڈے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک باقاعدہ سازش کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرورق پر لکھا ہے، سینکڑوں خطوط و دستاویزات جن پر سازش کے تحت پردہ ڈالا گیا پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ یہ سازش اور پہلی مرتبہ جیسے الفاظ تو کہانی کو بالکل ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل، یہیں سے یہ کتاب ایک تاریخی تجزیے سے نکل کر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انکشاف یا ایکسپوزے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صحیح۔ سازش کا لفظ استعمال کر کے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جیسی ہمیں پڑھائی گئی وہ ایک دھوکہ ہے، کچھ لوگوں نے مل کر سچ کو چھپایا۔ اور پہلی مرتبہ کا دعویٰ؟ وہ قاری سے وعدہ کر رہا ہے کہ اسے وہ خفیہ دستاویزات پڑھنے کو ملیں گی جو آج تک منظر عام پر نہیں آئیں۔ اس سے قاری کی دلچسپی تو بڑھتی ہے، لیکن ایک مورخ کے طور پر آپ پر ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ واقعی کوئی نیا اور ٹھوس ثبوت پیش کریں۔ اچھا، تو اگر ایک سازش تھی تو ظاہر ہے اس کے کردار بھی ہوں گے۔ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے اور سیدھا سوال پوچھتی ہے، انگریزوں کے تنخواہ دار ایجنٹ کون تھے؟ دستاویزی حقائق۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ بہت سنگین، اور اس طرح کے دعووں کے لیے مصنفین عام طور پر انڈیا آفس لائبریری کے غیر اعلانیہ ریکارڈز یا وائسرائے کے خطوط یا پھر صوبائی گورنروں کی خفیہ ڈائریوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان دستاویزات میں اکثر برطانوی افسران مقامی رہنماؤں کے بارے میں اپنی رائے لکھا کرتے تھے، یا بعض اوقات کچھ رہنماؤں کو دیے جانے والے وظائف یا زمینوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے۔ تو مصنف شاید ایسی ہی کسی دستاویز کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے کچھ مخالفین نہ صرف نظریاتی طور پر انگریزوں کے قریب تھے بلکہ مالی طور پر بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور اسی الزام کو تقویت دینے کے لیے ایک اور کتاب کا ذکر ہے، ایم ایس کوریجو کی نایاب انگریزی کتاب سرحدی گاندھی بھی شامل ہے۔
یہ ایک دلچسپ حربہ ہے کہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک اور نایاب کتاب کا سہارا لیا جائے۔ بالکل۔ سرحدی گاندھی یعنی خان عبد الغفار خان، وہ تو کانگریس کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ جی، اور یہ حوالہ بہت سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے۔ خان عبد الغفار خان اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک نے تقسیم ہند کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ جی، تو ایم ایس کوریجو کی کتاب جو اتنی عام نہیں ہے، غالباً ان کے کردار پر ایک تنقیدی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کو شامل کر کے مصنف یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ دوسرے مصنفین نے بھی اس پر لکھا ہے، بس وہ کتابیں عوام کی پہنچ سے دور رکھی گئی ہیں۔ واہ، یعنی ایک پورا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ چونکانے والا نقطہ یہ لگا جہاں مصنف قائد اعظم کی نہیں بلکہ صرف مسٹر جناح کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھا ہے، قائد اعظم کی اس زندگی کا احوال جب وہ صرف مسٹر جناح تھے۔ اس صرف پر بہت زور ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ تو تاریخ کو بالکل الٹا کر دیکھنے والی بات ہے۔ یہ واقعی اس سرورق کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ جی، جیسے 1916 کا لکھنؤ پیکٹ۔ بالکل، مشہور لکھنؤ پیکٹ، جس میں انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا تھا۔ روایتی تاریخ میں اسے ان کی سیاسی بصیرت اور متحدہ ہندوستان کے لیے ان کی کوششوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد کی کوششیں ایک غلطی تھیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور کہانی تھی؟ میرا خیال ہے کہ مصنف اس دور کو ایک نئی روشنی میں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ شاید یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس وقت مسٹر جناح کانگریس کے قوم پرست رہنماؤں کے اثر میں تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی ان کے مطابق جناح کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ کتاب کا دعویٰ شاید یہی ہے کہ اس اتحاد کے پیچھے بھی کچھ چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں اور کانگریس کے رہنما جناح کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر مصنف جناح کے بعد کے موقف یعنی دو قومی نظریے کو ایک منطقی اور ضروری قدم کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کو بھانپ لیا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ بالکل، یعنی یہ ان کی سیاسی زندگی کے ارتقاء کو ایک سازش کے رد عمل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، اور پھر آخری نقطہ تو ان تمام باتوں کو جوڑ کر ایک حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے، کانگریس اور تحریک پاکستان کے مخالفین کے خفیہ مراسم اور ان خطرناک منصوبوں کی تفصیل جو امت مسلمہ کی تباہی کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ یہ زبان بہت سخت ہے۔ تباہی ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ بہت بڑا لفظ ہے۔ یہاں آ کر مصنف تمام نقطے جوڑ دیتے ہیں، پروپیگنڈا، ایجنٹ، سازشیں اور خفیہ منصوبے۔ ان سب کا مقصد مصنف کے مطابق صرف سیاسی شکست نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ کی تباہی تھا۔ اس سے تو پوری بحث ہی بدل جاتی ہے۔ جی، یہ اس پوری بحث کو ایک سیاسی اختلاف سے بڑھا کر ایک وجودی جنگ، ایک ایگزسٹینشل بیٹل بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کا قیام صرف ایک ملک کا حصول نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب اور ایک قوم کو مکمل تباہی سے بچانے کی جدوجہد تھی۔ اور یہ زبان قاری کے جذبات کو اپیل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ یقیناً۔ تو اگر ہم ان تمام دعووں کو ایک ساتھ دیکھیں تو پورا سچ کا سرورق ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ ایک چارج شیٹ ہے، ایک ایسا بیانیہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرنے والے صرف سیاسی حریف نہیں تھے بلکہ ایک منظم سازش کا حصہ تھے جس کے تانے بانے کانگریس سے لے کر انگریزوں تک جاتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ کتاب تاریخ کو ایک میدان جنگ کے طور پر پیش کرتی ہے جہاں دو ناقابل مصالحت نظریات ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف قائد اعظم، جی، ایک طرف قائد اعظم اور مسلم لیگ ہیں جو مسلمانوں کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مخالفین ہیں جو ہر طرح کے ہتھ کنڈے، پروپیگنڈا، جاسوسی، خفیہ منصوبے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب پڑھنے والے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ تاریخ کو معصومیت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ اسے ایک شطرنج کی بساط سمجھے جہاں ہر چال کے پیچھے کوئی خفیہ مقصد چھپا تھا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ قاری کے ذہن میں تاریخ کی جو تصویر بنی ہوئی ہے اسے مکمل طور پر بدلنا ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز اس کتاب کو متنازع بھی بناتی ہے اور دلچسپ بھی۔
یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کا کوئی ایک حتمی غیر متنازع ورژن نہیں ہوتا۔ ہر مورخ اپنے منتخب کردہ شواہد کی بنیاد پر ایک کہانی سناتا ہے۔ ایک شخص کے لیے جو دستاویز سازش کا ثبوت ہے، دوسرے کے لیے وہ محض سیاسی خط و کتابت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ ضرور پوچھیے۔ اگر تاریخ کو مختلف دستاویزات اور نظریات کی بنیاد پر اتنے مختلف طریقوں سے پیش کیا جا سکتا ہے، تو کیا کسی بھی واقعے کی پوری سچائی تک پہنچنا ممکن بھی ہے؟ یا تاریخ ہمیشہ ادھورے سچ، مختلف نقطۂ نظر اور متضاد کہانیوں کا ایک مجموعہ ہی رہے گی، جہاں ہر کوئی اپنا پورا سچ سنانے کا دعویٰ کرتا ہے؟